میں چاہتا ہوں کہ اس پروگرام کا آغاز قرآن پاک کی تلاوت سے کیا جائے، کیونکہ میرے بھائی اور دوستو یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا ہے کہ جب بھی دینی پروگرام کا آغاز ہو تو قرآن پاک کی تلاوت سے آغاز کیا جائے۔ تو میں قرآن پاک کی تلاوت کے لیے میں جناب قاری ریاض الدین صاحب کو میں آواز دیتا ہوں جو مائک پر آئیں اور اپنے تلاوت کلام اللہ شریف سے ہم تمام سامعین کے قلوب کو محظوظ فرمائیں۔ ان کا اس شعر کے ساتھ استقبال ہے کہ زمین و آسماں چاند تارے نہ ہوتے، زمین و آسماں چاند تارے نہ ہوتے، سمندر میں پانی کے دھارے نہ ہوتے، سمندر میں پانی کے دھارے نہ ہوتے، رسول خدا جو نہ آتے جہاں میں، رسول خدا جو نہ آتے جہاں میں، تو قرآن کے یہ 30 پارے نہ ہوتے، تو قرآن کے یہ 30 پارے نہ ہوتے۔ انہی اشعار کے ساتھ حضرت والا مائک پر آئیں اور اپنے تلاوت کلام اللہ شریف سے ہم تمام سامعین کے قلوب کو محظوظ فرمائیں۔ میرے بھائی اور دوستو، جہاں پر خیر الکلام ہو وہیں پر خیر الانام کا بھی ہونا ضروری ہے۔ دل تو یہی چاہ رہا تھا کہ حضرت والا قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیں اور ہم سب تلاوت سے مستفیض ہوتے رہیں، لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا ہے۔ تو اب اس وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ اس پروگرام کا آغاز اور آگے تک بڑھایا جائے اور نعت نبی کی دنیا میں چلا جائے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، میں اسی دھرتی کا سپرد جسے ہم اور آپ حافظ اعجاز صاحب کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں، تو میں انہی کو میں اس شعر کے ساتھ دعوت اسٹیج دیتا ہوں کہ وہ مائک پر آئیں اور اپنے نعتیہ کلام سے ہم تمام سامعین کے قلوب کو محظوظ فرمائیں۔ ان کا اس شعر کے ساتھ استقبال ہے کہ دل میں طیبہ کا غم بسانے دو، دل میں طیبہ کا غم بسانے دو، گھر کو جنت نما بنانے دو، تم درودوں کے تذکرے چھیڑو، تم درودوں کے تذکرے چھیڑو، ہم کو نعت نبی سنانے دو، ہم کو نعت نبی سنانے دو۔ نی اشعار کے ساتھ حضرت والا مائک پر آئیں اور اپنے نعتیہ کلام سے ہم تمام سامعین کے قلوب کو محظوظ فرمائیں۔ کہ در رسول پہ ہم نے بڑے بڑے دیکھے، در رسول پہ ہم نے بڑے بڑے دیکھے، غلام بنتے ہیں کیسے کھڑے کھڑے دیکھے، ارے عجب ہے عشق جو بیمار اٹھ نہیں سکتا، ارے وہ بھی چاہتا ہے کہ مدینہ پڑے پڑے دیکھیں، ارے وہ بھی چاہتا ہے کہ مدینہ پڑے پڑے دیکھیں۔ اور عزم محکم خرید سکتا ہوں، عزم محکم خرید سکتا ہوں، قوم کا سارا غم خرید سکتا ہوں، ایک پیسے پہ مصطفیٰ لکھ کر سارا عالم خرید سکتا ہوں۔ انہی اشعار کے ساتھ حافظ علی حسین صاحب مائک پر آئیں اور اپنے نعتیہ کلام سے ہم تمام سامعین کے قلوب کو محظوظ فرمائیں۔ مائک پر حافظ علی حسین صاحب، روح رواں جناب حافظ محمد جبرائیل صاحب، میں ان کا جو ہے اس شعر کے ساتھ استقبال کرتا ہوں کہ ہنر یہاں سبھی کو حسب حال دیتا ہے، ہنر یہاں سبھی کو حسب حال دیتا ہے، کسی کسی کو وہ روشن خیال دیتا ہے، ارے وحدے کے مرتبے جاہل گوان لوگوں کو، ارے وحدے کے مرتبے جاہل گوان لوگوں کو، شعور مندوں کو حیرت میں ڈال دیتا ہے، ویسے ویسے کو دیتا ہے دولتیں لیکن نصیب والوں کو رزق حلال دیتا ہے، اسی کے دم سے ہے قائم یہ روشنی کا نظام، جو بجھے چاند تو سورج نکال دیتا ہے۔ انہی اشعار کے ساتھ حافظ محمد جبرائیل صاحب مائک پر آئیں اور اپنے نعتیہ کلام سے ہم دوا تو لواد رسول ہے، انجیکشن یہی اور یہی کا یکسول ہے، ہو جاؤ اگر مریض تو صلی علی پڑھو، ارے تانک یہی اور یہی بھی کا سول ہے۔ انہی اشعار کے ساتھ حضرت والا مائک پر آئیں اور اپنے نعتیہ کلام سے تمام سامعین کے اڑانے لگ جائیں، یہ جہازوں کے جو مالک ہیں ٹھکانے لگ جائیں، ارے پڑھ کے دم کر دوں عقیدت سے جو ایک بار درود، شیر جنگل کے میرے پاؤں دبانے لگے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج انہیں جو ہے بہت بری نظروں سے دیکھا جا رہا ہے، آج جو ہے ان مدارس والوں کو، ان مدارس میں پڑھنے پڑھانے والوں کو آج جو ہے دہشت گرد کا اڈا بتایا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں دوستوں، اس اسٹیج پر تمام علماء کرام موجود ہیں، تمام ائمہ کرام موجود ہیں، میں ان کے حوالے سے میں ایک شعر پڑھتا ہوں کہ کچھ اس طرح سے تمہارا غلام چلتا ہے، کچھ اس طرح سے تمہارا غلام چلتا ہے، صفوں کو چیر کے جیسے امام چلتا ہے، صفوں کو چیر کے جیسے امام چلتا ہے، اور امیر شہر نبی کی گلی ہے آہستہ، یہاں پہ سکتا نہیں ہے ترام چلتا ہے، یہاں پہ سکتا نہیں ہے ترام چلتا ہے، اور
خیرتیا مگر رہتا حمید پور میں ہوں، میرا مسکن ہے خیرتیا مگر رہتا حمید پور میں ہوں، خدا کا شکر ہے سکونت ناز کرتا ہے، اور صدارت کے لیے یہ تو بہت سے نام آئے تھے لیکن جناب حافظ عشرت اللہ صاحب پر صدارت ناز کرتا ہے، جناب حافظ عشرت اللہ صاحب پر صدارت ناز کرتا ہے، اور اختر کو نظامت کا سلیقہ کچھ بھی نہیں ہے لیکن اختر کو نظامت کا سلیقہ کچھ بھی نہیں ہے لیکن بزرگوں کی دعاؤں سے نظامت ناز کرتا ہے، بزرگوں کی دعاؤں سے نظامت ناز کرتا ہے، اور ایک شعر پڑھتا ہوں کہ اگر خاموش رہتا ہوں تو غیرت مار ڈالے گی، اگر خاموش رہتا ہوں تو غیرت مار ڈالے گی، اگر سچ بول دوں گا تو حکومت مار ڈالے گی، بہت ہوشیار رہنا ہے یہاں سبھی ہندو مسلمان کو، ورنہ لڑا کے آپس میں سیاست مار ڈالے گی۔ انہی اشعار کے ساتھ محمد ارشد عاقل پور بھائی کرائیں اور اپنے نعتیہ کلام سے ہم تمام سامعین کے قلوب کو محسوس فرمائیں۔ بھائی آپ آئیے بلا تاخیر و تمہید، میں حافظ محمد اعجاز صاحب کو میں آواز دیتا ہوں کہ وہ مائک پر آئیں اور اپنے نعتیہ کلام سے ہم تمام سامعین کے قلوب کو محسوس فرمائیں۔ حضرت کا اس شعر کے ساتھ استقبال ہے کہ اپنے بچوں سے بہت ڈرتا ہوں میں، اپنے بچوں سے بہت ڈرتا ہوں میں، بالکل اپنے باپ کے جیسا ہوں میں، اور جن کو آسانی سے مل جاتا ہوں میں وہ سمجھتے ہیں کہ بہت سستا ہوں میں۔ انہی اشعار کے ساتھ حضرت والا مائک پر آئیں اور اپنے نعتیہ کلام سے ہم تمام فرمائیں۔ حضرت کا اس شعر کے ساتھ استقبال ہے کہ جدھر دیکھو نبوت کی چمک محسوس ہوتی ہے، جدھر دیکھو نبوت کی چمک محسوس ہوتی ہے، نبی کے پاک قدموں کی دھمک محسوس ہوتی ہے، مدینے کی ہوا ایک ریز مجھ کو چھو کے کیا گزری، مدینے کی ہوا ایک ریز مجھ کو چھو کے کیا گزری، ابھی تک روح کے اندر مہک محسوس ہوتی ہے، ابھی تک روح کے اندر مہک محسوس ہوتی ہے۔ انہی اشعار کے ساتھ حضرت والا مائک پر آئیں اور اپنے نعتیہ کلام سے ہم تمام سامعین کے قلوب کو محسوس فرمائیں۔ محبت کا گلا گھونٹ دیا، بھائی بھائی کی محبت کا گلا گھونٹ دیا، کچھ شریفوں نے شرافت کا گلا گھونٹ دیا، وہ سمجھتا تھا کہ تلاوت کا گلا گھونٹ دیا، جھول کر پھانسی کے پھندے پہ شہیدوں تم نے، جھول کر پھانسی کے پھندے پہ شہیدوں تم نے، پوری انگریز حکومت کا گلا گھونٹ دیا، پوری انگریز حکومت کا گلا گھونٹ دیا، کتنے خوخار درندوں کو بری کر ڈالا، کتنے خوخار درندوں کو بری کر ڈالا، خود عدالت نے عدالت کا گلا گھونٹ دیا، خود عدالت نے عدالت کا گلا گھونٹ دیا۔ انہی اشعار کے ساتھ حضرت والا مائک پر آئیں اور اپنے خطاب سے ہم تمام سامعین کے قلوب کو محسوس کریں۔ اصحاب مصطفیٰ پہ جو انگلی اٹھاؤ گے ایسی جگہ مرو گے کہ پانی نہ پاؤ گے، ایسی جگہ مرو گے کہ پانی نہ پاؤ گے۔ اصحاب مصطفیٰ سے محبت ہے لازمی، اصحاب مصطفیٰ سے محبت ہے لازمی، انکار اگر کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، انکار اگر کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ انہی اشعار کے ساتھ حضرت والا مائک پر آئیں اور اپنے نعتیہ کلام سے ہم تمام سامعین کے قلوب کو محسوس فرمائیں۔ عاقل پور کو میں آواز دیتا ہوں کہ وہ مائک پر آئیں اور اپنے نعتیہ کلام سے ہم تمام سامعین کے قلوب کو محسوس فرمائیں۔ ان کا اس شعر کے ساتھ استقبال ہے کہ ہر ایک لفظ معطر نبی نبی بولے، ہر ایک لفظ معطر نبی نبی بولے، گر غزل میں سخنور نبی نبی بولے، درود پڑھ کر سلاؤں میں اپنے بچوں کو، سویرا ہو تو میرا گھر نبی نبی بولے۔ انہی اشعار کے ساتھ محمد ارشد عاقل پور مائک پر آئیں اور اپنے نعتیہ کلام سے ہم تمام سامعین کے قلوب کو محسوس فرمائیں۔ بھائی اور محمد سلمان صاحب درائیگر اور لجن بھائی، سبیل بھائی، صدام بھائی، مونس بھائی، شاکر بھائی، شمیم بھائی، حافظ علی حسین صاحب اور گردے بھائی، ان تمام حضرات کی بڑی محنتیں رہی ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ جو ہے آج جو ہے آپ نے ایک دینی پروگرام قائم کیا ہے، لوگ جو ہے دنیاوی پروگراموں کے لیے نہ جانے کتنے انکمیں خرچ کر دیتے ہیں، لیکن میرے بھائی اور دوستو وہ کوئی کام میں نہیں آنے والا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، ہمارے جو ہے مرنے کے بعد اگر کام آنے والا ہے تو یہی سب جو ہے ہمارے مرنے کے بعد بھی یہی سب کام آنے والے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، دنیا کے اندر آپ RSS، STFC یا جو ہے انڈین بینک، SBI بینک، آپ دنیا کے
اندر کوئی بھی بینک کھول لیجئے، کوئی بھی جو ہے کھاتا چالو کر لیجئے، آپ بینک کو، آپ اپنے کھاتوں کو آپ جس اعتبار سے چاہیں آپ بھرتے چلے جائیں، یہاں پر صرف وہ جو ہے اکاؤنٹ صرف دنیا ہی میں کام آنے والا ہے، آخرت میں جو ہے اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اگر آخرت میں کسی چیز کا اگر فائدہ ہونے والا ہے تو ہمارے نیک اعمال ہوں گے، جو ہم یہاں سے نیک اعمال کر کے جائیں گے وہی مرنے کے بعد ہمیں ملیں گے۔ اسی پر کسی شاعر نے کہا ہے کہ عبادتوں کا اکاؤنٹ بھر کے رکھنا ہے، عبادتوں کا اکاؤنٹ بھر کے رکھنا ہے، بغیر کیش کوئی اے ٹی ایم نہیں چلتا، بغیر کیش کوئی اے ٹی ایم نہیں چلتا۔ ارے عمل کے نوٹ کفن میں چھپا کر لے جانا، وہاں پر سفارشوں کا پے ٹی ایم نہیں چلتا، وہاں پر سفارشوں کا پے ٹی ایم نہیں چلتا۔ اور میرے بھائی اور دوستو، میں کمیٹی والوں کو، میں سلمان بھائی ڈرائیور جو ہمارے ہیں، میں ان کو اور ان کی جو ہے پوری ٹیم کو میں ایک دعا دیتا ہوں، آپ حضرات آمین کہہ دینا، انشاءاللہ یہ دعا قبول ہو جائے کہ توبہ کی دھول کر دے میرے مولا، توبہ کی دھول کر دے میرے مولا، پابند رسول کر دے میرے مولا۔ بھائی آپ لوگ بولتے رہیں، آپ لوگ بولتے نہیں ہیں تو مزہ بھی نہیں آتا ہے۔ یہ رشتے محبت کو جس طرح نبھائیں، یہ رشتے محبت کو جس طرح نبھائیں، کچھ تم قدم بڑھاؤ کچھ ہم قدم بڑھائیں، اور پیار جب ایک طرف ہو تو سزا دیتا ہے، دونوں طرف ہو تب مزہ دیتا ہے۔ بھائی اتنی دیر سے تمام شاعر کو ہم نے پیش کیا، تمام مقرروں کو ہم نے پیش کیا، بھائی اپنا حق جو ہے ہندوستان کے اندر بڑھ چڑھ کر کے لینا چاہیے، ورنہ ہندوستان کے اندر ایسے حکومت آ گئی ہے کہ جو ہے کسی کو آگے بڑھنے کا موقع ہی نہیں دیتی ہے، تو اپنے آپ یہاں پر جو ہے اپنا حق لینا پڑے گا، ورنہ کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب وہ پھول ہی کیا، ایک شعر ہے، لوگ اتنی دیر سے تو نہیں بولے ہیں، لیکن انشاءاللہ اس شعر پہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں، ڈائس پر ہیں یا ڈائس سے نیچے کرسیوں پر ہیں، انشاءاللہ سب بولیں گے، اور ہماری مائیں اور بہنیں بھی انشاءاللہ بولیں گی۔ وہ پھول ہی کیا جس میں لالی نہیں، وہ پھول ہی کیا جس میں لالی نہیں، وہ پیڑ ہی کیا جس میں ڈالی نہیں، اور وہ باغ ہی کیا جس میں مالی نہیں، اور وہ سسرال ہی کیا جس میں سالی نہیں۔ کیا کہنے بھائی، بہت اچھے، میں بتایا نا۔ اب آئیے، وہ پھول ہی کیا جس میں لالی نہیں، وہ پھول ہی کیا جس میں لالی نہیں، وہ پیڑ ہی کیا جس میں ڈالی نہیں، اور وہ باغ ہی کیا جس میں مالی نہیں، اور وہ سسرال ہی کیا جس میں باغی نہیں۔ اب آئیے بلا تاخیر و تمہید، میں نعت نبی کے جو ہے نعت نبی کے لیے میں جناب حافظ محمد ریاض صاحب کو میں آواز دیتا ہوں، جو مائک پر آئیں اور اپنے نعتیہ کلام سے ہم تمام سامعین کے قلوب کو محظوظ فرمائیں۔ حضرت کا اس شعر کے ساتھ استقبال ہے کہ چکر نہج کمیٹی کے کاٹو نہ بوٹ کے، چکر نہج کمیٹی کے کاٹو نہ بوٹ کے، احسان کی اٹھاؤں کسی کے سپورٹ کے، اللہ میرے جسم میں دو پر لگا دے تو ہر دن جاؤں مدینہ بنا پاسپورٹ۔ آج کا جو پروگرام رہا الحمدللہ یہ زیر سرپرستی جناب حضرت مولانا محمد سعید صاحب کی سرپرستی میں یہ پروگرام رکھا گیا، اور صدارت جو رہا وہ ہمارے بہت ہی اور پرانی مسجد کے امام جناب حافظ عشرت اللہ صاحب کی صدارت میں یہ پروگرام رکھا گیا، اور اس میں مقرر خصوصی جو رہے جناب حضرت مولانا انعام الحق صاحب استاد مدرسہ باب العلوم، اور ہمارے بیچ الحمدللہ آج وہ ہستیاں موجود ہوئی ہیں جن کے بارے میں ہم سب نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ جناب حضرت مولانا محمد سرور صاحب قاسمی محتمم مدرسہ ہدایت العلوم بنجاری موڑ بہرائچ، وہ کوئی چھوٹی موٹی ہستی نہیں ہے، بلکہ 4-5 مدرسے وہ چلا بھی رہے ہیں، اس کے باوجود وہ ضلع پنچایت بھی ہے۔ اب اگر وہ وقت نکال کر کے ہمارے یہاں آئے تو یہ ہماری خوش قسمتی کی بات ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جناب حضرت مولانا معراج احمد صاحب قاسمی استاد مدرسہ ہدایت العلوم بنجاری موڑ بہرائچ، وہ بھی اپنی مشروفیت میں تھے، انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ بھائی آپ کے علاقے میں تمام علماء اکرام ہیں، آپ انہیں بلا لیجئے اور مجھے چھوڑ دیجئے
لیے میں جو ہے مشغولیت میں زیادہ پریشان ہوں اور مجھے مت بلائیے، لیکن میں نے کہا اور الحمدللہ جن لوگوں سے بھی باتیں کی گئی وہ تمام حضرات الحمدللہ اس پروگرام کے اندر تشریف لائے۔ آج پہلا پروگرام خیرتیہ کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ اس پروگرام کے اندر کتنا علماء کرام اس اسٹیج پر موجود تھا۔ ہم نے کبھی اس سے پہلے جو ہے خیرتیہ کے پروگرام کے اندر علماء کرام کو نہیں دیکھا ہے۔ اگر آپ نے دیکھا ہے تو اس کو میں نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن ہم نے اپنی نظروں سے نہیں دیکھا ہے۔ تمام بڑے بڑے پروگرامات ہوئے ہیں، لیکن الحمدللہ آپ نے جو پروگرام کیا اور جیسا بھی کیا اور ایک تاریخی پروگرام ہوا، اب انشاءاللہ آئندہ ہر سال اسی طریقے سے پروگرام ہوگا اور انشاءاللہ ہم سب جو ہے بڑھ چڑھ کر کے اس کے اندر تعاون کریں گے اور انشاءاللہ ایک دن کا نہیں 2 دن کا انشاءاللہ پروگرام ہوگا، کریں گے نا سارے ساتھی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سے اور سننے سے بھی زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کرتے ہیں اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ رب اجعلنا مقيم الصلاة من ذريتي ربنا تقبل من دعاء ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ رب اغفر لي ولوالدي والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ رب هب لي من الصالحين اللهم اني اعين على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ بسم الله الذي لا يضل مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء هو السميع العليم۔ لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين۔ حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم المصير۔ اللهم حاسبني حسابا يسيرا وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اے اللہ ہم سب گنہگار خطاکار شیعہکار مجرموار ہیں، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیں، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کے خطاؤں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کے لغزشوں کے کوتاہیوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمیں جو بھی پریشان حال ہیں اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ گھروں میں اسپتالوں میں جو بھی بیمار پڑے ہوئے ہیں اے اللہ ان سب کی بیماریوں میں شفائے کامل و عاجل عطا فرما، اے اللہ جو قرضدار ہیں اے اللہ جو قرضدار ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کو اپنے جلدی خزانے سے پورا فرما، اے اللہ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم سب کے تمام آنے والی پریشانیوں سے پوری حفاظت فرما، اے اللہ تیرے امت مسلمہ کی حفاظت فرما، اے اللہ ہم سب کے جان مال عزت وعدروں کی حفاظت فرما، اے اللہ جن لوگوں نے اس پروگرام کے اندر حصہ لیا ہے اے اللہ جن بھائیوں نے اس پروگرام کے اندر محنتیں کی ہیں اے اللہ اس کمیٹی والوں کو اے اللہ تمام رحمت برکت تمام انوار و برکات سے اللہ ان سب کو جو ہے منور فرما دیں، اے اللہ انہیں جو ہے تمام برکات سے مستفید عطا فرما دیں، اے اللہ جتنے بھی مومنین مومنات مسلمین مسلمات دنیا سے جا چکے ہیں اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما دیں، اے اللہ ان سب کی مغفرت ہو چکی ہے تو ان کے درجات کو بلند فرما دیں، اے اللہ ان کے قبروں کو نور سے منور کر دیں، اے اللہ ان کے قبروں کے اندر کروٹ کے سکون نصیب فرما دیں، اے اللہ انہیں جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما دیں، اے اللہ اس مجمع کے اندر جتنے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں اے اللہ اس میں بچے بھی ہیں بوڑھے بھی ہیں جوان بھی ہیں علماء اکرام بھی ہیں، اے اللہ ان سب کے دلوں کے بھوت کو جاننے والا ہے، اے اللہ تو سب کے جائز تمناؤں کو پوری فرما دے، اے اللہ ہم سب کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ اسی طریقے سے ہر سال انشاءاللہ جو وعدے کیے گئے ہیں انشاءاللہ پروگرام کرنے کے لیے توفیق عطا فرما دیں، اے اللہ ہم سب کو اس مختصر سے دعا کو قبول فرما لیں، قبول فرما کے ظہور فرما لیں۔ سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين وقل علينا إنك أنت الله